اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کی توحید کا مسلسل ذکر ہوا، مشرکین کے احوال ذکر ہوئے۔ ان مشرکین میں بعض بد نصیب ایسے تھے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی بات سنتے تھے، مگر سوچنے سمجھنے حق قبول کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئے۔ ضد پر اڑنا تباہ کر دیتا ہے۔ بیمار بیماری کو بیماری نہ سمجھے، بد پریزی کرے تو لا علاج ہو جاتا ہے۔ ان کا حال بھی یہی تھا۔ ان کا اللہ کے نبی کی دعوت سننا محض استہزاء کے لیے تھا، ٹھٹھا مذاق اڑانے کے لیے، اور اگر یہ آپ علیہ السلام سے بات چیت بھی کرتے تو محض بحث برائے بحث کے لیے ہوتی تھی، حق سمجھنے کے لیے نہیں۔ تو کیا فائدہ ہونا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آپ کے مخاطبین مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، بات سنتے ہیں، لیکن اپنے مرض کو مرض سمجھتے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، یہ سمجھنے سے ہی محروم ہو گئے۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اب یہ سننے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، سارے معجزات، آپ کی نبوت رسالت کی ساری نشانیاں دیکھ لیں، پھر بھی یہ اب ایمان لانے والے نہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ان میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آتے، جھگڑتے، بحث کرتے، آپ کی سچی دعوت، آپ کی سچی باتوں کو یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں کہتے ہیں۔ اور تماشا تو یہ بھی ہے، نہ تو خود حق پر ہیں، حق قبول کرتے، اور نہ ہی کسی دوسرے کو کرنے دیتے، خود بھی حق قبول نہیں کرتے، دوسروں کو بھی روکتے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ لوگ حق قبول کرنے والوں کو روکتے ہیں اور خود بھی حق سے بھاگتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں سمجھ نہیں، یہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے، صرف اپنا۔ انہیں عقل نہیں ہے، پیغمبر کی بات نہ ماننا، دین پر نہ آنا، اللہ کی عبادت بندگی سے دوری، یہ بندے کا اپنا نقصان ہے۔ ساری دنیا سجدے میں گر جائے، رب کی عظمت بڑائی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا باغی نافرمان سجدے سے انکاری ہو جائے، اللہ اتنے بڑے، اس کی بڑائی میں کمی نہیں آتی۔ نفع تو اپنا، نقصان تو اپنا۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، ان کی ساری اکڑ فو نکل جائے گی جب یہ دوزخ کی آگ دیکھیں گے۔ آپ ان کو دیکھیں گے جب یہ دوزخ کی آگ پر کھڑے ہوں گے، پھر یہ کہیں گے یا لیتنا نرد، کاش ہمیں واپس لوٹایا جائے، موقع مل جائے، لا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، ونکون من المؤمنین، ہم ایمان والے ہوں گے۔ فرمایا یہ ان کی واپسی کی خواہش، موقع دیے جانے کی آرزو اس لیے نہیں ہے کہ یہ حق کو قبول کریں گے، نہیں، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ایسا کچھ نہیں، دنیا کی واپسی کی تمنا یہ ایمانی رغبت شوق سے نہیں، بلکہ
یہ تو اب مکافات عمل کا منظر سامنے آیا ہے، جس کا انکار کرتے تھے اب آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو اب یہ یہاں کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے۔ جو کچھ یہ چھپاتے تھے اب آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں لوٹایا گیا، موقع دیا گیا تو جس چیز سے روکا گیا ہے، روکا جاتا تھا، یہ وہی کریں گے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہ کہا کرتے تھے دنیا میں کہ یہی دنیا کی زندگی ہی ہے، یہی جینا ہے، بس جیو، آخرت نہیں ہے، اللہ کے پاس پہنچنا نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہونا، اٹھایا جانا نہیں ہے، جنت دوزخ کے فیصلے، قیامت، کچھ نہیں، بس یہی زندگی ہے، جی لو۔ آج بھی یورپ اور اس کے دلدادہ یہی کہہ رہے، بدقسمتی سے مسلمان بھی کہہ رہا۔ ہمارے دیہاتوں میں ناسمجھی کہیں یا کیا، ایک مثال مشہور ہے، ای جہاں مٹھا تے او کس ڈٹھا، ایسے کہا جاتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ جہان تو گزارنا ہے، آخرت باقی رہنے والی جگہ ہے، اس جہان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ جہان تو پلک جھپکنے کے برابر ہے، گزرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آخرت ہے، حساب و کتاب ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، یہ لوگ اللہ کے باغی مشرک کفار رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے، بے بسی لاچارگی کیا ہوگی، اللہ ان سے پوچھیں گے، دیکھ لو اب اپنی نظروں کے سامنے قیامت، دیکھ لو حساب و کتاب، دیکھ لو آخرت، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں، اے ہمارے رب، سب حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، فرمایا جائے گا اب ماننے کا فائدہ نہیں، اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں، خیر ماننا تھا تو وہاں مانتے۔ آج قرآن سننے، سمجھنے، پڑھنے والا، قرآن کا مخاطب، اسے یہ سمجھنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے، آج وقت ہے ایمان کا، ایمان میں ترقی کا، نیکی عبادت کا، یہ وقت برباد ہو گیا پھر واپس ہاتھ نہیں آئے گا۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا، یہاں کرنا ہے، وہاں بھرنا ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔